پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو کہ شدید مالی اور انتظامی امور سے دوچار ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے جس کی اب ہم لیٹسٹ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، جس میں اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ پی آئی اے اسپوکس پرسن کے مطابق کافی طیارے گراؤنڈ کرنا پڑ گئے کیونکہ آپریشنز چلانے کے لیے پی آئی اے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب آبویسلی جو ملک میں اکنامک صورتحال ہے اس کا افیکٹ پی آئی اے پہ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بہت دیرینہ مسئلہ ہے جس کے مختلف ماہرین مختلف حل بتاتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے۔ ہمیں موجودہ صورتحال بھی اور پھر اس کا لانگ ٹرم حل کیا ہو سکتا ہے، یہ دونوں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی سوال ہمارا کچھ یوں کہ حکومت پی آئی اے کے مسائل مستقل بنیادوں پر حل کرنے میں ناکام کیوں ہے، اور ذرا ٹیکنیکل اس کا پہلو سب سے پہلے کلیئر کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خصوصی طور پر طاہر عمران میاں صاحب کو۔ یہ شہری ہوا بازی کے امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ طاہر ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو موجودہ ایشو ہے جس میں آپریشنز چلانا مشکل ہو گئے ہیں، بہت سے طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے گا اور بتائیے گا اس کا حل کیا ہے۔ ابھی جو ایشو ہے، ایک چیز میں وہ بھی کریکشن کر دوں کہ جو ابھی ایشو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مثلا یہ سارا کا سارا ایشو ڈالر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ آپ کا جیسے ہی ڈالر کے اوپر جو پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا تو یہ جو ادائیگیوں کے ایشوز ہیں، جو لیز کے ایشوز ہیں، یہ حل ہو جائیں گے۔ تو بہت سارا یہ مس لیڈنگ کیا جا رہا ہے کہ پی آئی کے مسئلے، پی آئی اے 2017 سے جب سے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنی ہے اس نے حکومت پاکستان سے $1 نہیں لیا۔ یہ آپ کے لیے نیوز ہوگی۔ وہ سارے کا سارا پیسہ حکومت پاکستان کی سوورن گارنٹی سے بینکوں سے لیتی ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ ہر دفعہ حکومت کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ چاہیے، حکومت کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم گارنٹی دیتے ہیں، تم جا کے بینک سے لے لو، مارکیٹ سے۔ تو پی آئی اے سارا کا سارا پیسہ بینکوں سے لے رہی ہے، حکومت سے نہیں لے رہی، لیکن اب بینک بھی دینے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ یہاں تک آیا کہ بینک کہتے ہیں ہم کہاں سے دیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو گارنٹر ہے وہ اس کی پوزیشن ویک ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ساری سچویشن اب بہت زیادہ خوفناک ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہونے سے ڈالر کا اس سچویشن میں بہتری آئے گی، لیکن آف کورس اٹس ناٹ دی اینڈ۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی اس کو مزید براڈ ٹرمز میں دیکھتے ہیں۔ بہت سے ماہرین بہت سی تجاویز دیتے ہیں کہ پی آئی اے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک کانسٹنٹ مسئلہ رہا ہے۔ اس میں سے ایک تجویز پرائیویٹائزیشن کی بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں پی آئی اے کی اگر نجکاری کر دی جائے تو یہ بہتر حل ہے؟ آج کے پاکستان میں جہاں پہ ڈالر کا مسئلہ ہے، جہاں پہ سویلین سپریمیسی کے ایشوز ہیں، جہاں پہ الیکشنز ہونے کے اوپر سوالیہ نشان ہیں، وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہے گا۔ اور اس نے اس سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا حشر دکھا ہوا ہے، جیسے کہ ٹیتھیان نے، جو چلین کمپنی نے جب ریکوڈک میں انویسٹمنٹ کی، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ آئل اینڈ گیس کی 17 کمپنیاں جنہوں نے بلوچستان میں ایکسپلوریشن کی بات کی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود مجھے بتائیے دنیا میں کون سا ایسا وہ بہادر اور عقل سے پیدل انسان ہے جو موجودہ پاکستان میں پی آئی اے کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا؟ تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھ کے یہ ہوائیاں اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ بھائی پرائیویٹائز کرنے کے لیے کوئی پرائیویٹائزیشن خریدنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ شاہد حقان عباسی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ کون خریدنا چاہتا ہے، دیر از نو بائر۔ آپ اس کے اندر ایسٹس بھی ڈال دیں، انسینٹیو بھی دے دیں کہ جی ہم آپ کو 5 سال کے لیے پیسے دیں گے، آپ پی آئی اے ہم سے لیں۔ اچھا طاہر، یہ ہماری سمجھنے کے لیے بتائیے گا، ایز اے کمپنی ایز اے ہول نہیں، اگر ہم اس کے مختلف پارٹس، اس کی مختلف اینٹیز کر کے اس کو بیچیں تو کیا یہ فیزیبل ہوگا؟ یہ کیا جا چکا ہے آلریڈی علینا، یہ سارا کیا جا چکا ہے۔ پی آئی کے تمام پارٹس سیپریٹ کر کے اب صرف یہ جو ایک شیل ہے پی آئی کا وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طاہر، بڑی دل پہ پتھر رکھ کے پوچھنا پڑا ہے، لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ سوال پوچھنا بن رہا ہے۔ کیا ہمیں اس وقت جس طرح کے معاشی حالات ہیں اور اس میں پی آئی اے ایک ٹیکس پیئر کے اوپر برڈن بنا ہوا ہے، آپ کے میری پاکٹ میں وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکیں، کیا ہمیں اس وقت نیشنل کیریئر کی ضرورت بھی ہے؟ اوپن مارکیٹ جو ہے پاکستان کی تمام ایئر لائنز کو ایک کھلا میدان دینا چاہیے، اور جو پی آئی اے کے ساتھ پریفرنشل سلوک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر مثال کے طور پہ حکومت ایک بولڈ سٹیپ لینا چاہتی ہے، جو کہ یہ حکومت شاید نہیں لے سکتی، ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے پی آئی اے کو بند کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ کوئی اور سولوشن وائبل نہیں ہے اس کا۔ لیکن بند کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ بند کرنے کی مراد یہ ہے کہ آپ کا یعنی پی آئی اے ایک لیگسی ایئر لائن ہے، یعنی کہ ہیتھرو، نیو یارک،
کینیڈا وغیرہ میں گرینڈ فادرلی رائٹس ہیں ایئرپورٹس کے اوپر. آپ کے اتنے بڑے بڑے ایسٹس ہیں, دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں, میں نے دنیا کے تمام بر اعظموں میں ہر شہر میں اگر کوئی پاکستانی برانڈ دیکھا تو وہ پی آئی اے دیکھا. آپ اس کو شٹ ڈاؤن کریں گے تو کل کو جب آپ نیا کوئی اسٹرکچر کریٹ کریں گے اس کو پیدا کرنے میں بہت انویسٹمنٹ لگے گی. تو یہ چیز ماننے ہوتی ہے. نواز شریف صاحب نے یہ کوشش کی تھی, علینا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, کہ پی آئی اے کو بند کر کے پاکستان ایئر ویز کے نام سے لانچ کیا گیا تھا, لیکن وہ میرے خیال میں شاید اخباروں کے اشتہار کی حد تک ہی تھا, اس کے آگے نہیں چل. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پی آئی اے کے لیے کپ جو سپلائی کرتے ہیں نا, جو آپ پیپر کپ جس میں آپ پانی اور چائے پیتی ہیں, اس بندے نے 3 سال پہلے, اس کمپنی نے 3 سال پہلے ایئر لائن کا کانٹریکٹ لیا پاکستان میں. یعنی پی آئی اے کے لیے کام کرنے والے لوگ اس وقت ملٹی بلینئر ہیں, ان کی اپنی ایئر لائنز نکل چکی ہیں, یعنی کہ اپنے ایئر لائن کے آپریشن شروع, میں نام لے سکتا ہوں بہت سارے. ارے طاہر, تھینک یو سو مچ.